اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سید انصار حسین نقوی. آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے. ناظرین کرام، میں ہمیشہ کی طریقے سے پھر ایک بار آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. ہمارا آج کا موضوع ہے اخلاق، جس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شاہد حسین صاحب رضوی قبلہ کعبہ. آئیے میں ان کا تعارف آپ سے کراتا ہوں. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اخلاق ہے. اسی سلسلے میں آپ کو زحمت دی گئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سلیس اردو زبان میں ان کا جواب دیں گے تاکہ ہمارے ناظرین جو بیرون ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اکثر و بیشتر وہ سمجھنے اور ان کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. مولانا صاحب، سب سے پہلا سوال ہمارا اس اخلاق کے سلسلے میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. ناظرین کرام، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے مکارم اخلاق کو کامل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پروردگار عالم نے رسول اسلام کو جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ رسول اسلام لوگوں کو آنے کے بعد اخلاق کی باتیں بتائیں اور رسول اسلام اخلاق کی اس اعلیٰ منزل تک پہنچے کہ ارشاد قدرت ہوا انکا لعلی خلق عظیم. اے میرے رسول، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. ماشاءاللہ آپ نے جواب دیا مولانا صاحب. اور اب میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ جو مکارم اخلاق جو رسالت کی تکمیل اور وہ کا باعث بنا ہے، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کیسا اخلاق ہے کہ جس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا حدیثوں میں؟ ناظرین کرام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مکارم اخلاق 10 چیزیں ہیں. سبحان اللہ. ان کے حاصل کرنے میں کوتاہی مت کرو. یہ ہمارے اور آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. اس لیے کہ ممکن ہے کہ ایک صفت بیٹے میں پائی جائے اور باپ میں نہ پائی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ غلام میں موجود ہو لیکن آزاد میں وہ چیز موجود نہ ہو. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے صدق البعث، یعنی سختی میں جب انسان مصیبت میں ہو، پھنسا ہوا ہو اور وہاں پر انسان سچ بولے. سبحان اللہ. یہ اخلاق کا جو ہے جی، سختی میں انسان سچ بولے. اور دوسرے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وصدق اللسان، یعنی اپنی زبان کو جو ہے انسان سچ بولنے کا عادی بنائے. سبحان اللہ. یعنی جب بھی بولے، زبان کھولے تو سچ ہونا چاہیے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اداء الامانہ، امانت کا ادا کرنا. اگر آپ کو کسی نے کوئی امانت دی ہے تو آپ اس امانت میں خیانت نہ کریں. سبحان اللہ. یہ اخلاق کی بنیادی چیزوں میں سے ہے. اگر آپ کے اندر امانت میں خیانت نہ کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلہ رحمی کیا ہے. صلہ رحمی اپنے اعزاء و اقارب جو ہیں ان سے ہمیشہ ارتباط برقرار کریں. اگر کوئی مشکل درپیش ہے تو اسے حل کریں. اسے کہتے ہیں صلہ رحمی، اور اس پر پروردگار عالم نے بھی بہت زور دیا ہے.
کہ انسان کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اور اس کے بعد ہے وَإِقْرَاءُ الضَّيْفِ، یعنی اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی آپ مہمان نوازی کریں. مہمان نوازی کرنا یہ بھی ایک اخلاق کے اعلیٰ درجے میں شمار ہوتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، امام نے ارشاد فرمایا وَإِطْعَامُ السَّائِلِ، اگر کوئی سائل آ جائے اور آپ سے سوال کرے، بھوکا ہے تو آپ اسے کھانا کھلائیں، اطعام کریں. چیز کیا ہے، وَالْمُكَافَآتُ عَلَى الثَّنَاءِ، احسان کرو، احسان کرو اور نیکی کا بدلہ نیکی سے دو. یہ بہت بڑی چیز ہے اور اخلاق کے اعلیٰ درجے میں شمار ہوتی ہے. وَالتَّزَمُّمُ لِلْجَارِ، اور جو آپ کے ہمسایہ ہیں ان سے حسن سلوک کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ہمسائے سے تعلقات خراب کر کے رکھیں، بلکہ رسول اسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اپنے ہمسائے سے تعلقات بنا کے رکھیں. اور یہ بہت اہم چیز ہے. وَالتَّذَمُّمُ لِلصَّاحِبِ وَرَاسُهُنَّ الْحَيَاءُ، دوستوں سے بھلائی کرو. یہ نہیں کہ آپ نے دوستی تو کی ہے لیکن پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کر رہے ہیں، یہ اخلاق کا جز نہیں ہوگا، جی بد اخلاقی ہوگی. اور ان تمام نیک صفات کا سرچشمہ کیا ہے، جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ کیا ہے، حیا. انسان کے اندر سب سے زیادہ کیا چیز ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے. اگر انسان کے اندر حیا ہے تو یہ ساری چیزیں خود بخود انسان کے اندر آ جائیں گی، اور اگر حیا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر نہیں آ سکتی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ بیان آپ نے دیا. مولانا صاحب اگر اجازت ہو تو ایک اور سوال کر لیں کہ اخلاق کا فائدہ کیا ہے. یہ سوال ہمارا ہے کہ اخلاق کا فائدہ کیا ہے. ناظرین کرام، اخلاق کا فائدہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق حسنہ کو عام کرو اور برے اخلاق سے پرہیز کرو. سبحان اللہ. اس لیے کہ نیک اخلاق انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، جبکہ برا اخلاق انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے. سبحان اللہ. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حسن الاخلاق برہان الاعراق، اچھا اور نیک اخلاق انسان کی فطرت کو پاک ہونے کی علامت ہے. یعنی اگر انسان کے اندر اخلاق اچھا ہے، انسان کا اخلاق اگر اچھا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے. سبحان اللہ، بہت عمدہ. صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ حسن خلق کی کیا علامت ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نرم مزاج ہونا، سبحان اللہ، اچھی گفتگو کرنا اور دوسروں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ہم اکثر نماز کے قنوت میں یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پالنے والے ہمیں دنیا میں نیکی عطا فرما. اس نیکی سے کیا مراد ہے؟ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد اخلاق حسنہ ہے. سبحان. اسلام میں اخلاق کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ نصف ایمان ہے. یعنی اگر کوئی انسان اس کے اندر اچھا اخلاق موجود ہے، با اخلاق ہے، تو آدھا ایمان اس کے اندر موجود ہے. وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. مولانا بہت ہی عمدہ آپ نے بیان دیا ہے اور اخلاق کے اوپر کامل ایک مکمل موضوع جو ہے وہ آپ نے اس کو تکمیل تک پہنچایا ہے. اور مولانا صاحب بہت ہی شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ تنگی اوقات کے باوجود یہاں پر تشریف لائے. اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا مولانا صاحب سے ہمارے کہ اخلاق کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا اہمیت ہے اس کی، اور
کیا نظریہ رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سلسلے میں، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد سنا آپ نے کہ امام نے 10 چیزیں جو بیان کی ہیں وہ صاحب اخلاق کے لیے وہ کتنی عمدہ باتیں ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کو مولانا سے بہت ہی عمدہ باتیں سننے کو ملی ہیں۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سب سے گزار ہوں کہ آئیے دعا کرتے ہیں ان افراد کے لیے کہ جو مریض ہیں، بحق زہرا بحق محمد وآل محمد خداوند عالم تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے، اور بالخصوص ہمارے ناظرین میں سے ایک محترمہ ہے شہناز صاحبہ، ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اور پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد ان کو جلد سے جلد شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔